یہ کہتے ہیں کہ حالت روزہ میں انہیلر یوز کرنے سے کیا حکم ہے؟ بس خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی لیکوڈ دوا کسی بھی طریقے سے ناک سے یا منہ سے اگر اندر چلی جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر کسی کا شرعی عذر تھا، دوا استعمال کرنا انتہائی ضروری تھا تو روزہ ٹوٹے گا لیکن گناہگار نہیں ہوگا، اور کسی نے ہلکی سی تکلیف میں کہ وہ برداشت کر سکتا تھا روزہ توڑا تو گناہ بھی ہوگا، لیکن بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باہر کے ملکوں میں اگر ایک شخص کو ویسے دفنائیں تو بہت مہنگا پڑتا ہے، تو مسجد کی کمیٹیاں اس طرح کرتی ہیں کہ لوگوں سے کہتے ہیں آپ فنڈ کریں، وہ جمع رہتا ہے، اور پھر جو فنڈ دینے والے انہی میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی کفن دفن کا سارا انتظام اس چندے سے کر دیا جاتا ہے، یا دوسرے بھی کوئی شاید مسلمان ہوں اس کے لیے بھی کر دیتے ہوں، لیکن یا چندے دینے والوں کے لیے ہوتا ہے خاص۔ دونوں صورتوں میں حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اس طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہی کرے کہ جو خود افورڈ نہیں کر سکتا۔ جب آپ باہر رہتے ہیں، وہاں کی آسائشیں لیتے ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر کنجوسی نہ کریں، پھر اس طرح دوسروں کے چندے لے کر اور اپنے آپ کو یا اپنے رشتہ داروں کو دفنانے کی کوشش کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے خود کفیل بنایا ہے، آپ اس طرح چندے کے مستحق نہیں ہیں، تو پھر یہ نہ لیں۔ اگرچہ نفلی صدقہ لے لیں گے، گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہے جائز، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے غریبوں کے لیے یا کم آمدنی والوں کے لیے چھوڑ دیں اور آپ اپنا خود انتظام کر لیں۔ لیکن اگر کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، بس افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے، اور اگر کوئی واقعی بیچارہ مستحق ہے تو اس کے لیے تو پھر یہی ہے کہ وہ بالکل کر سکتا ہے، بلا کراہت کر سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے لوگوں کی سہولیات کے لیے اس طرح کمیٹیاں وغیرہ قائم کر دینا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا، بلکہ یہ اچھا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ آفر کویسچن تھا، ایک بچی نے مجھے یہ میسج کیا تھا کہ میرا ارادہ والدین میرا نکاح کسی جگہ کرنا چاہتے تھے اور میں اس لڑکے کو پسند نہیں کرتی تھی، اور میرا ارادہ ہوا کہ جس وقت نکاح کے لیے مجھے کہا جائے گا میں انکار کر دوں گی، یعنی جب نکاح کے ٹائم پر مجھ سے پوچھنے آئیں گے میں انکار کر دوں گی۔ لیکن ہوا یہ میں بیٹھی تھی تو اچانک بہت سارے لوگ آ گئے، نکاح نامہ میرے سامنے رکھا اور کہا یہاں سائن کر دو، میں کچھ بول ہی نہیں سکی، میں نے سائن کر دیا، تو میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں۔ اب بعد میں اس شخص کو پسند نہیں کرتی ہوں تو کیا میں رشتے سے انکار کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ تو یہ میں نے اس لیے شامل کیا کہ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں کہ جو اپنے ذہن میں کچھ اور رکھے ہوتی ہیں، اور والدین جو ہیں وہ اور مصلحتیں اور فوائد بچوں کے اچھے فیوچر کو پیش نظر رکھ کر کچھ اور فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سوچیں ٹکرا جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں والدین کو بھی کہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا کچھ دوستانہ معاملہ رکھیں کہ والدین کا روب بھی قائم رہے، لیکن بچے اپنے معافی ضمیر آپ کے سامنے بلا جھجک ذکر کر سکیں۔ ایسا نہیں کہ ہم ان باتوں کو سننے کے بعد فوراً انہیں بدتمیز، بے حیا، بے شرم کہنا شروع کر دیں، اس میں بچے پھر اپنے بات کو اپنے ماں باپ کے سامنے ذکر نہیں کر پاتے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ جلتے کڑتے رہتے ہیں ساری زندگی، شادی کر لیتے ہیں اور جلتے کڑتے ہیں، اور یا پھر کوئی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں کسی کے غلط مشورے کی بنا پر، اور وہ والدین کی بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اسی لیے جیسے میں نے ابھی پچھلے مسئلے میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا فقہ حنفی یہ کہتا ہے کہ ایک لڑکی اگر عاقلہ بالغہ ہے اور وہ کفو میں یعنی اپنے خاندان کے ہم پلہ لوگوں میں اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہے اور کر لے تو اس کا نکاح منعقد ہوگا، لیکن میں اس کی تائید نہیں کرتا ہوں، یعنی میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، ہے یہ مسئلہ ٹھیک، میں اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ کوئی بچی کہے دیکھا مفتی صاحب نے بیان کیا تو ہم ایسا کریں گے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو اتنی معلومات نہیں ہوتی ہیں، آگے چل کے آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی، پھر والدین ناراض ہو کے پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ کو نہ پیچھے سہارا نظر آئے گا نہ آگے نظر آئے گا، اور آپ لٹک جائیں گے اور زندگی بڑی کربناک ہو جاتی ہے۔ اس لیے والدین کو عزت دیں، احترام دیں۔ لیکن بہرحال والدین کے لیے یہ میں نے سمجھایا، میرے بھی بچے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ سن بھی رہے ہوں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں دوسرے کے بچوں کو ایسا کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے گھر میں شریعت کو الحمدللہ نافذ کیے ہوئے ہیں، اور میرے بچے میرے ساتھ فرینڈشپ ہے، ان کی روب و دبدبہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے معافی ضمیر بھی ذکر کر سکتے ہیں، ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا۔ دوسری چیز بچوں کے بارے میں ہے کہ آپ یہ کہ کوشش یہ کیجئے کہ اپنے آپ کو اپنے والدین کی مرضی کے تابع رکھیں، اور ایسا ان کے ساتھ آپ بھی ایک ماحول بنائیں کہ اپنے معافی ضمیر انہیں ذکر کر دیں، تاکہ والدین آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی پسند و ناپسند کو بھی پیش نظر رکھ کر آگے اقدامات کریں۔ لیکن اگر فرض کر لیں والدین کچھ اچھا سوچ کر کرتے ہیں تو آپ سرنڈر کر جائیں، سعادت مندی یہی ہے۔ اگر آپ سرکشی کریں گے بے برکتی پیدا ہوگی۔ اب جیسے یہ بچی نے پہلے منع نہیں کیا، یہ کہتی جب نکاح ہونے لگے گا میں نے سوچا میں انکار کر دوں گی۔ میں نے اس بچے کو جواب دے دیا تھا، لیکن میں نے اس کو اس لیے شامل کیا، ذرا سوچئے اگر آپ اس وقت انکار کرتی کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا۔ بارات وہاں موجود ہے، آپ کے پاس نکاح نامہ آیا، آپ انکار کر دیتی، والدین کا سر شرم سے جھکتے نہیں جھکتے؟
کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا. وہ لوگ آپ کے والدین کو، آپ کے بھائیوں کو سخت ذلیل کر کے وہاں سے چلے جاتے اگر آپ کا مسلسل انکار رہتا. اور پھر سوچیے اس کے بعد ان لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا اور کس قدر برے فساد پیدا ہوتے. اس لیے اس طرح کی احمقانہ حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی. تو میں نے تو کہا کہ آپ شکر ادا کریں کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ نکاح کے لیے لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، لیکن اس رضا کو ہم ظاہر سے پہچانیں گے، باطن سے نہیں. لہٰذا مثال کے طور پہ اگر نکاح نامہ سامنے رکھا اور آپ نے اس پہ سائن کر دیا تو یہ سائن کرنا رضامندی کی علامت ہے. یا لڑکی کو رخصت کرنے لگے، جیسے پہلے دور میں کوئی فارم وغیرہ تو فل ہوتا نہیں تھا، اور لڑکی چلی گئی، اس نے روکا نہیں، تو یہ اس کی رضا کی علامت ہے. اب دل میں چاہے آپ کہیں میں تو اس نکاح کو پسند نہیں کرتی، شریعت ظاہر کا اعتبار کرتی ہے، دل کا نہیں. تو لہٰذا آپ کو منع کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا تو یہ آپ کی رضا کی علامت ہے اور یہ نکاح بالکل درست ہے.